بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور درود شریف کی خاص فضیلت آج ہم آپ کے ساتھ بیان کریں گے، اور خاص طور پر ان لوگوں کے لیے یہ ویڈیو انتہائی اہم ہے جو درود پاک سے محبت کرتے ہیں اور جنہوں نے اپنی روٹین کے اندر درود پاک کو شامل کیا ہوا ہے۔ بڑے ہی وہ مجھے پیارے ہیں وہ لوگ، اور میں قربان جاؤں ایسے لوگوں پر جو حضور پر ہر وقت درود پاک پڑھتے ہیں اور جو بلا ناغہ اپنی محبتوں کا نذرانہ حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے رہتے ہیں۔ اب روزانہ پڑھنے کی اہمیت جو ہے نا، اس کی بہت ایک لمبی میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہم اس پہ بات کریں تو ڈسکشن ہو سکتی ہے کہ درود پاک پڑھنا اور درود پاک روزانہ پڑھنا، اس میں بہت فرق ہے۔ جو لوگ روزانہ درود پاک پڑھتے ہیں نا اور بلا ناغہ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، حضور کو یاد کرتے ہیں، حضور کا ذکر کرتے ہیں، ان کا مقام ہی الگ ہے، کیونکہ ان کی حاضری روزانہ کی بنیاد پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں لگ رہی ہے، ان کی روح کا آنا جانا لگا ہوا ہے حضور کی بارگاہ میں۔ تو ایسے لوگ بڑے خاص الخاص ہوتے ہیں جو روزانہ درود پاک پڑھتے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر درود پاک کو لازم کر رکھا ہے۔ تو ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو خوبصورت آج ہم فضیلت بیان کرنے لگے ہیں نا، انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کا ایمان تازہ ہو جائے گا، ایمان منور ہو جائے گا، روحیں سرشار ہو جائیں گی۔ جیسے میں نے کہا نا کہ یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے خاص ہے جو درود پاک سے محبت کرتے ہیں۔ اب ذرا وہ اس فضیلت کو ذرا سنیے گا، انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کی محبت میں اور زیادہ اضافہ بھی ہوگا اور لگن بھی آپ کو ہوگی کہ آپ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں۔ اور یہ جو ہم ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آج جو فضیلت بیان کرنے لگے ہیں، درود پاک کی، درود شریف پڑھنے کی، وہ انشاءاللہ تعالی آپ کی روحوں کو معطر کر دے گی۔ معتبر ہوتی ہیں وہ سانسیں جن پہ درود و سلام اور حضور کے ذکر کی مہریں ثبت ہو جاتی ہیں۔ جو لوگ اپنی سانسوں پر حضور کے ذکر کی سٹیمپس لگا دیتے ہیں، جہاں پر مہریں لگ جاتی ہیں، پکی اور ٹھکی مہریں، دیکھیں جن کی سانسیں جو ہیں وہ تر رہتی ہیں حضور کے ذکر سے، حضور کے نام سے، وہ بھلا معتبر کیسے نہیں ہو سکتی؟ وہ شخص بھلا معتبر کیسے نہیں ہو سکتا؟ سانسیں تو سانسیں ہیں، اس کی اپنی شخصیت کتنی معتبر ہو جاتی ہے۔ اور درود پاک کی کثرت کرنے والے لوگ اور جن کی زبانیں تر رہتی ہیں، جن کی سانسوں سے درود پاک کی مہک محسوس ہوتی ہے، اللہ پاک انہیں وہ بلندیاں نصیب کرتا ہے کہ جن کے بارے میں اس شخص نے کبھی خود بھی نہیں سوچا ہوتا، لیکن حضور کا ذکر اس انسان کو معتبر بنا دیتا ہے۔ اور پھر وہ تو سانسیں ہی بڑی معتبر ہیں جن پر درود و سلام کی سٹیمپس لگ گئی ہیں، جن پر درود و سلام کی مہریں لگ گئی ہیں، اور یہ مہریں انشاءاللہ تعالی آپ کو اس دنیا میں بھی کامیاب کروائیں گی، اور آخرت میں تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حق اور سچ فرمانے والی شان ہے نا، کہ جس نے درود پاک کی کثرت کرنی ہے دنیا کے اندر، وہ شخص قیامت والے دن میرے قریب ہوگا۔ تو اپنا مقام آخرت میں بھی دیکھ لے، اور اس دنیا میں بھی رہتے ہوئے پھر جو اللہ پاک اسے نوازتا ہے اپنے حبیب کے ذکر کے صدقے میں، وہ تو پھر کبھی سوچ بھی نہیں سکتا نا۔ تو اپنی سانسوں کو معتبر کریں، اپنے آپ کو معتبر کریں، اور ڈیفینیٹلی وہ شخص معتبر اور باوقار بنا دیا جاتا ہے جو اپنی زبانوں کو پھر درود پاک سے تر رکھتے ہیں وہ لوگ، اور اللہ پاک انہیں بلندیاں نصیب کرتا ہے، عروج عطا کرتا ہے، اور زوال تو وہ لوگ کبھی دیکھتے ہی نہیں ہیں اپنی زندگی کے اندر، جنہوں نے اپنی سانسوں کو معطر کر لیا، جنہوں نے اپنی سانسوں کے اندر درود پاک کو رچا بسا لیا،
اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے کہ آپ کی سانسیں، آپ کی روح اتنی معطر، اتنی پاکیزہ ہو جانی چاہیے کہ جو پھر آپ کو بھی بلکہ آپ کی شخصیت کو بھی معتبر بنا دے، باوقار بنا دے آپ کو۔ اور جن کی سانسوں پر پھر درود پاک کی سٹیمپس لگ جاتی ہیں نا، پھر اللہ رب العزت مخلوق کے اندر ایسے لوگوں کی دلوں میں محبت کو ڈال دیتا ہے۔ مخلوق جو ہے وہ اس انسان کو قدر اور عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، جہاں بھی جاتا ہے پھر عزت و تکریم ہی ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی تو سانسیں ہی معتبر ہو چکی ہیں، اور سانسیں معتبر کیسے ہوئیں؟ حضور کا ذکر کر کر کے۔ اور جب سانسیں معتبر ہوئیں پھر وہ آپ کے ظاہر میں بھی ظاہر ہونے لگی کہ واقعتاً یہ شخص حضور کا ذکر کرنے والا ہے۔ پھر اللہ پاک لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت کو ڈال دیتا ہے، پھر مخلوق اس کی عزت و تکریم کرتی ہے۔ تو اگر آپ لوگ بھی یہ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی بھی اللہ پاک جو ہے وہ شخصیت کو باوقار بنا دے، آپ کی سانسیں معتبر ہو جائیں، آپ کی شخصیت معتبر ہو جائے، تو پھر درود پاک کو اپنی زندگی کے اندر لازم کر لیں۔ پھر اس ذکر کو، اس عبادت کو ایسے نہ مضبوطی کے ساتھ تھام لیں جو آپ کو آخرت میں بھی کامیاب کروائے گی، اور دنیا میں تو پھر اللہ پاک اتنا کچھ نوازتا ہے، اتنا کرم، اتنا فضل میرے اللہ رب العزت کا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ رحمتوں کے تو حصار میں آ جاتا ہے نا وہ شخص۔ اور یہ آپ لوگوں کا ایمان ہونا چاہیے، آپ لوگوں کا یقین ہونا چاہیے، اور ساری بات ہی یقین کی ہے، ساری گیم ہی آپ کے ایمان کی ہے۔ جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنا آپ کا یقین مضبوط ہوگا، اور جتنا یقین مضبوط ہوگا اتنے معجزے آپ اپنی زندگی کے اندر اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے بندے کو پھر بہت کچھ نوازتا ہے جب وہ اس پر بھروسہ اور توکل اور یقین کر لیتا ہے۔ تو یقین اور توکل جیسی جو کیفیات ہے نا، اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، اور اپنی سانسوں کو جو ہے وہ معتبر کرنا ہے، خود کو معتبر کرنا ہے، تو پھر ہر وقت سانسوں کے اندر آپ کے درود پاک جو ہے وہ چلتا رہنا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کو تمام لوگوں میں سے منفرد بنا دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت کر رہے ہیں۔ میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ لوگ تو اعمال لے کے چلیں گے محشر میں، سرکار ہم تو فقط آپ کے سہارے ہوں گے۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔